ہے۔ اور یہی چیز تو نہیں ہوتی، آج حکمران یہ کہتے ہیں کہ جناب خطبہ ہم دیں گے آپ کو لکھ کر، تیاریاں ہو رہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں محراب و منبر کی آواز کو کنٹرول کرنے کی، اور خطبات تیار کیے جا رہے ہیں کہ ہم ہر مسجد میں خطیب کو خطبہ دیا کریں گے کہ جناب یہ لکھا ہوا خطبہ پڑھو، اس سے ادھر ادھر ایک لفظ نہیں بول سکتے، مطلب قوم کو غیرت کا درس نہ دو، قوم کو عشق رسول کا جو ہے جام نہ پلاؤ، قوم کو تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے تیار نہ کرو۔ ہمارے لکھے ہوئے خطبے تم پڑھ کے سنا دو اور بس چلے جاؤ۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے، باقی تو سارے کام ہو گیا، صرف یہ کام رہ گیا تھا۔ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری تو ختم ہو چکی، ٹھیک ہے نا، غربت، مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ ہو چکا، پینے کا صاف پانی پورے ملک میں وافر میسر ہے، تعلیم اور صحت فری ہو چکی ہیں، انصاف دہلیز پر دیا جا رہا ہے، پولیس کلچر چینج ہو چکا ہے، قرضے اتار دیے گئے ہیں، کرپشن ختم ہو چکی ہے، کشمیر آزاد ہو گیا ہے، باقی سارے کام ہو چکے ہیں، صرف اب ایک کام ریاست مدینہ کی تکمیل کے لیے ایک سنگ میل باقی رہ گیا، اور وہ کیا ہے کہ اب محراب و منبر کو کنٹرول کیا جائے، اب کلمہ حق کو دبایا جائے، اب خطبہ سے، علماء سے لکھا ہوا خطبہ پڑھوایا جائے، اور پھر کون سے حکمران ہمیں خطبہ لکھ کے اور لکھوا کے دینا چاہ رہے ہیں؟ جنہیں خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آتا، جو ہٹ ہٹ کے کوشش کرتے ہیں سورہ اخلاص نہیں سنا سکتے، دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، وہ ہم سے خطبہ لکھا ہوا پڑھوانا چاہ رہے ہیں، اور پھر فالو کرتے ہیں یو اے ای کو، فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو، کہتے ہیں جی کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہاں سے صرف ایک بات تو میں نے سیکھی ہے کہ خطبہ وہ لکھا ہوا دیتے ہیں اور وہ ان کے خطیب پڑھتے ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے وہاں جو سہولتیں دیتے ہیں، جو ان کے ملک کا نظام ہے، جو قوانین ہے، جو ڈسپلن ہے، وہاں جو عوام کے لیے آسائشیں ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر ان کے ملک میں گیا ہوں، سعودیہ بھی گیا ہوں، میں دبئی بھی گیا ہوں، وہاں کئی بار میں گیا ہوں، خطابات کر کے آیا ہوں، وہاں مسجدیں حکومت بناتی ہے، وہاں مسجدوں کا نظام حکومتیں چلاتی ہیں، وہاں کے خطیب کو وزراء کے برابر تنخواہیں اور آسائشیں ملتی ہیں۔ پہلے تم یہ تو کرو، پھر خطبہ بھی ہم سے پڑھوا لینا۔ وہ مسجدیں بناتے ہیں، تم گردوارے بناتے ہو، تم تو مسجدیں گراتے ہو، تم تو مندروں اور چرچوں ان کو جو ہے ان کو رینوویٹ کرتے ہو، ان کا رنگ و روغن کرواتے ہو، ان کو سجاتے ہو، تم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہو۔ محراب و منبر کو تو تم ہمیشہ بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس لیے تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ مولویوں جاگ جاؤ، گل صرف سپیکراں تک نہیں رہنی جے، گل صرف سپیکراں تک نہیں رہنی جے۔ آج وہ بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور میں نے کہا اگر تمہیں اس طرح کہتے ہیں جی اخلاقی موضوعات پر بات ہونی چاہیے، اخلاقی موضوعات، قوم کے اخلاق سدھارے جائیں، اور میں نے کہا قوم کے اخلاق سدھارنے کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو یہ جو تمہارا مادر پدر آزاد شتر بے مہار میڈیا ہے، یہ جو تمہارے چینلز ہیں 100 کے قریب، جو ہر وقت عریانی فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، ہر وقت بے راہ روی کا راگ الاپتے ہیں، جنہوں نے قوم کو مادہ پرست اور جنہوں نے قوم کو ایش پرست بنا دیا ہے، اس میڈیا کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے جس کی وجہ سے معاشرہ ہیجانی کیفیت کا شکار ہے، اور ایسی ایسی اندو ناک داستانیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے ایران کے میڈیا سے، ترکی کے میڈیا سے، سعودی عرب کے میڈیا سے؟ اس میڈیا کو کنٹرول کرو۔ یہ قوم شاید اتنے علماء کی تقریریں اور خطبے نہیں سنتی جتنے ٹی وی چینل دیکھتی ہے، تو اگر
اگر 24 گھنٹوں میں وہاں تعلیم اور تربیت کی جائے، اخلاقیات کا درس دیا جائے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر اندر انقلاب آ جائے گا اور ریاست مدینہ بن جائے گی۔ لیکن کہاں تمہاری تان ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف محراب و منبر پہ ٹوٹتی ہے، دین اسلام پہ ٹوٹتی ہے۔ یہاں تب آزمائی کرتے ہو، یہاں زور آزمائی کرتے ہو، لیکن یہ غلط فہمی ہے خان صاحب۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ پڑھا کرو، آج کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے محراب و منبر کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہر حکمران نے کی ہیں، لیکن این خیال است و محال است و جنوں، محراب و منبر سے حق کی آواز کل بھی بلند ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔